کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ میری نسلوں کے لیے رزق کے دروازے کھلے رکھ، رزق کے روحانی اور رزق کے جسمانی، اللہ میری نسلوں کے لیے دنیا کی مہنگائیاں، حالات، کرائسس، ناکامیاں، اور پتہ نہیں آگے مہنگائیوں کی صورتحال کیا ہوگی، لیکن اللہ مجھ سے اور میری نسلوں سے رزق نہ چھین، تو فرمایا اس شخص کو کہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ، اور سورۃ فاتحہ کو ایک بار پڑھ، اور جب پہنچ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو 40 منٹ ایسے وجدان، ایسے درد، ایسی کیفیت کہ کوئی دنیا کا کوئی فرد مجھے یاد نہ رہے سوائے اس کی ذات کریمی کے، اور اس کو دہرا 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 دہرا، اس کو دہرا، اور کہا کہ میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ شیخ حامد کوفی کہتے ہیں کہ کوفہ میں ہمارے ہاں ایک رئیس تھا، اور لوگ اس کے در سے کھاتے تھے، اور لوگ اس کے در سے بہت لیتے تھے، اور بہت سخاوت چلتی تھی، اور سنا تھا کہ اس کے والد بھی ایسے رئیس تھے، اور سنا تھا اس کے دادا بھی ایسے رئیس تھے، اور یہ بات سنی تھی کہ اس کے دادا نے کوئی عمل کیا تھا، اور ایسا نہیں، دادا کے بڑوں نے کوئی ایسا عمل کیا تھا جس میں اللہ سے نسلوں کے لیے رزق اور رزق کے خزانے منوائے تھے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، مال دولت چیزیں، ایسے حالات اور گردش میں آئے کہ ناموری سے گمنامی میں چلے گئے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ٹاؤن شپ میں ایک بندے سے ملا، یہ بات ہے آج سے کچھ 27-28 سال پہلے کم و بیش، ایسے چھوٹا سا کمرہ تھا، اور مختصر سی 2-3 کرسیاں، ایک ٹوٹی سی میز، اور کہا کہ میں لاہور میں میرا سکہ چلتا تھا، میرا نام یہ ہے، نام مناسب نہیں، رازداری زندگی کا پہلا حصہ ہے، اور میرا نام یہ ہے، اور میرا اپنا ذاتی جہاز تھا، اور یہ مال تھا، اور یہ چیز تھا، اور آج میرا حال یہ ہے کہ اگر میں دوائی لوں گا تو یہ بندہ پیسے دے گا جو ساتھ کھڑا تھا، میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ مجھ سے ایک ہمارے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے والد جن کے پاس جاب کرتے تھے ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، انہوں نے اس دور میں 14,000 کی گاڑی لی تھی نئی، اور پھر 16,000 کی گاڑی لی، نئی گاڑی، کتنے کی؟ 16,000 کی گاڑی لی، 100 کا نوٹ بانٹتے تھے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک لوگ لین لگا کے لیتے تھے، اور جس دور میں 250 روپے کے 5 مرلے جگہ ملتی تھی، 250 فٹ جگہ ملتی تھی، نہ 125 فٹ، 125 جگہ ملتی، 5 مرلے 250 روپے کی، اور وہ بیچتے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا ہر چیز ختم ہو گئی۔ میرے پاس ایک ڈرائیور تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے مالک ہیں جن کے پاس پہلے میں کام کرتا تھا، ان کے حالات آ گئے تو میں نے آپ کے پاس آپ کے ڈرائیوری کی، اگر رمضان میں کوئی بچا ہوا لنگر ہو تو انہیں بلا لوں، آپ دے دیں گے؟ تو ہم رمضان میں مجمع آتا تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کھانا تازہ کھلایا جائے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ کچھ پیسے بھی ہو جائیں۔ کون ہے؟ کہا کہ فلاں لاہور کا، نہیں جانتے آپ؟ ہاں جانتا ہوں، اتنی بڑی سوسائٹی ہے، بڑی مالداروں کی۔ کہا یہ 28 مربع جگہ انہی کی تھی، اور آج سے 40 سال پہلے انہوں نے یہ جگہ بیچی تھی، اور اتنے کروڑوں میں اتنے میں بیچی تھی، اب وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور ان کے گھر کھانا نہیں ہوتا، اور آپ اگر کھانا دیں گے تو ان کے گھر میں 2-3 وقت اچھا گزر جائے گا۔ میں اپنی نسلوں کے لیے تمنگری منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے رزق منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے وسعت منوا لے۔ تو کہے کہ مال بہت ہے اور نسلوں کے کام آئے گا، مال رکھنا جائز ہے، حلال جائز ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ یہ میری ساتھ چوک ہے، یہاں کرتبہ چوک، یہاں 2 پلازے مجھے ایک بندے نے بتائے، اب اس کے نہیں ہیں، کہا یہ اور یہ اس بندے کا ہے، فلاں نام کے بندے کا، اور اس کا آج کچھ نہیں رہا۔ اب وہ جس کسائی سے
گلبرگ میں ہے، یہاں لاہور میں، جس سے بہت منو گوشت آتا تھا اور بڑے بڑے رئیس دعوتیں پکتی تھی، چپ کر کے جاتا ہے اور وہ کچھ پیسے اس کی مٹھی میں ڈال دیتا ہے اور وہ اس سے زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے۔ میں یہاں لاہور میں فیروز پور روڈ پہ ایک جگہ گیا تو انہوں نے وہ جگہ پہ کھڑے ہو کے دکھایا، وہ سامنے جو بنگلہ ہے، میں نے کہا وہ تو محل ہے، کہہ رہے یہ اس بندے کا ہے، اب ایک کمرہ اس کو ہم نے دیا ہوا ہے اور وہ بنگلہ، وہ محل، وہاں وہ کھڑکی اس طرف کی بند رکھتا ہے کہ میری نظر اس پہ نہ پڑے، وہ سب کچھ اس سے چھن گیا ہے۔ سنیں، یاد رکھیں، جو اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا، وہ دنیا کی جیبوں اور مالوں سے جو ملتا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا۔ یہ جو عمل ہے نا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، برکت منوانا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، نسلوں کے لیے برکت منوانا، یہ جو عمل ہے، بس اب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ پوچھیں کتنے دن کریں گے، میں نے کہا دل خود بولے گا، من خود بولے گا، اندر خود بولے گا۔ میں نے آپ کو کچھ واقعات سنائے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات۔ یہ اس میں سعودی عرب مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے، اس کا نام خالدیہ ہے سوسائٹی۔ میں وہاں ایک عرب سے ملا، شیخ ابو ترکی اسے کہتے تھے، تو اردو عربی تو مجھے آتی نہیں، بس تھوڑی بہت ایسے شدھ بدھ ہے، تو وہ تھوڑی ہی دیر میں کہتے تھے، ایسے اٹھتے تھے نا، کہتے تھے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری ان سے چند ملاقاتیں ہیں، بوڑھے تھے، بابے تھے، کہ ان کے بڑے آئے تھے، اصل میں خلافت عثمانیہ تھی تو ان کے بڑے ترکی سے آئے تھے، تو پھر مکے میں رہتے تو وہیں کے ہو گئے۔ ان کا جو خادم تھا وہ اردو بولنے والا تھا اور انڈیا کا تھا، اس سے میرا تعلق تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تیرا جو ہے یہ بابا یہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ پتہ نہیں، میں پوچھ کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جلالی بابا ہے تو کہے گا مجھ سے۔ میں نے کہا میرا کہے؟ اچھا، وہ میرے اشارے دیکھ رہا تھا، تو اس نے عربی سے پوچھا کیا کہتا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جی آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا پہلا بندہ ہے جس نے مجھ سے پوچھا، آج تک کسی نے پوچھا نہیں، پہلا بندہ ہے جس نے مجھے یہ پوچھا ہے۔ کہا جب ہم چھوٹے تھے ہمارے پاس بہت غربت تھی اور تنگ دستی تھی، تو میرے والد ہمیں بٹھا لیتے تھے اور ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، تو پھر اس کو میرے والد کہتے تھے دہراؤ، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو۔ کام پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ اور کہا میرے والد پھر دعا کرتاتے تھے اور ہم آمین کہتے تھے، اور میرے والد کہتے تھے چلو مبارک ہو، ہمیں جو ہے اللہ پاک وہ فلاں چیزیں، وہ حلاوے، وہ چیزیں کھلائیں گے۔ کہہ رہے ابے کو دیکھتے تھے، ابا جی ہمارے پاس تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اللہ وہ کھلائے گا، وہ کھلائے گا، اور ابا ایسے خوش ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ ابے کو یقین تھا کہ سورۃ فاتحہ اس کریم نے قبول کر لی اور میرا کام ہو گیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ ہاں میرے بندے، میری ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھ، میرے قریب آ کے دیکھ، مجھ سے دوستی لگا کے دیکھ تو صحیح، میں کر کے دکھاؤں گا۔ اس کا عمل تھوڑی سی توجہ طلب ہے، تھوڑی سی مشقت ہے، لیکن کامیاب عمل ہے۔ اس عمل کا نام ہے انجمن در خلوت، خلوت در انجمن، انجمن در خلوت۔ کیا؟ دنیا کے ہنگاموں میں، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ ایک تو یہ ہے، ایک ہے دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے۔ پہلی چیز ہے کہ تنہائیاں تلاش کی، وہ تو ملتی نہیں، کہاں سے لاؤں؟ گھر کے اندر مل جائے گی، کسی گوشے میں مل جائے گی۔ ایک یہ ہے کہ دنیا، کیا لفظ کا میں نے، ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ یہ محنت کریں، اس کی کوشش کریں، اس کے لیے نا روزانہ صرف 10 منٹ کا مراقبہ کریں، اور مراقبہ کسی وظیفے کا کر لیں۔ آپ، میں جو عملیات کی دنیا کے شائقین ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھیں یہ منزلیں 1984 سے شروع کی ہیں، 84 سے 84 سے یہ منزلیں شروع کی ہیں۔ آج تک میں طالب علم ہوں،
اور اسی پہ لگا ہوا ہوں اور میرا دن رات موضوع یہی ہے. یکسوئی سمجھ آ گئی؟ اب ہم بیٹھ کے نا یہاں ایک یکسوئی کی مشق کرتے ہیں. تصور میں آنکھیں بند کرتے ہیں. پہلے آنکھیں بند کریں. وہ تو تصور میں کیا آنکھ بند ہو جاتی ہے، کان بند نہیں ہوتے، اس کو تصور میں بند کرنا پڑے گا. دل بند کرنا پڑے گا تصور میں کہ اس کے اندر کوئی خیال، کوئی گمان، کوئی احساس نہ جائے. اپنی سوچوں پہ پہرے لگانے ہوں گے، اپنی سوچوں پہ پہرے لگانے ہوں گے. یہ سب ہم تصور میں توجہ میں کریں اور توجہ میں کر کے صرف چند لمحوں کے لیے ہم سوچیں کیا ہمیں یکسوئی ملتی ہے. بس یہ سوچیں. یاد رکھیے گا، نقش تعویذ، نقش تعویذ، نقش تعویذ یہ اس وقت نشانے پہ تیر ہوگا اور تیر پہ نشانہ ہوگا، اس وقت یہ ایک سیرے پہ خطا ہوگا جب ہماری توجہ اس میں شامل ہو. یہ میرا موتی یاد رکھیے گا، ہماری توجہ اس میں شامل ہوگی، ہماری توجہ اس میں شامل ہوگی، ہماری توجہ اس میں شامل ہوگی. کمال چیز ہے اور اس کا بہت زیادہ نتیجہ ہے، اس کا بہت زیادہ رزلٹ ہے. عملیات کی جو وظائف، عملیات، تعویذات کی جو بنیادیں ہیں نا، یہ ان میں اہم بنیاد ہے. ان بنیادوں میں اہم بنیاد ہے اور اہم تر بنیاد ہے یکسوئی کیسے حاصل ہو. میں نے نا اس یکسوئی کا ایک رات طریقہ بتایا. ماچس کی ڈبیا، ایک بندے کو کہا کہ 100 ماچسیں تو نے 100 ماچسیں لے کے رکھ لے، روز ایک ماچس چلانی ہے. پر ماچس جلانے کے لیے پہلے ماچس کی دیا سلائی تیلی کو دیکھ اور ڈبیا کو دیکھ کہ دونوں پہ بارود لگا ہوا ہے، برننگ میٹیریل ہے، بارود لگا ہوا ہے. بس میں نے صرف ایسے رگڑ دینی ہے اور دونوں نے آگ لگ جانی ہے دونوں میں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے ماچس کی ڈبیا اگر اس میں وہ گیلی ہو اور اس میں نمی ہو تو دونوں کو آگ نہیں لگے گی. توجہ جتنی زیادہ ہوگی اتنا وظیفہ طاقتور ہوگا اور بہت قوت اور اس میں طاقت ہوگی. ایک تو یہ ماچس کی ڈبیوں کا 100 ڈبیوں کا اگر عمل آپ کر لیں، اس کا طریقہ پھر عرض کروں گا. 100 ڈبیاں، یہ 100 دن کا عمل ہے. ایک ڈبی اپنے پاس رکھیں اور ہر تیلی کو تصور کے ساتھ رگڑیں. یہ لفظ شرط ہے، تصور کے ساتھ رگڑیں، تصور کے ساتھ رگڑیں. اور اس تصور کے ساتھ کہ میں یہ چیز رگڑ رہا ہوں اور یہ چیز ہو گئی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ، میرا رب جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے بس وہ کن فیکون ہو جاتا ہے. میرا اللہ لفظ کن کا بھی محتاج نہیں ہے. کس کا محتاج نہیں؟ لفظ. ایک تو یہ میرا مشورہ ہے کہ یہ 100 ماچسوں والا عمل جو میں نے کئی لوگوں کو کروایا، عمومی نہیں کروایا، خصوصی کئی لوگوں کو، 100 ماچسوں والا عمل اگر آپ یہ کر لیں اہتمام سے، وقت نکال کے، جیسے باقاعدہ مصلی پہ بیٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، قبلہ رخ بیٹھتے ہیں، اندازہ ایسے ہے جیسے مثال دے رہا ہوں، ایسے نہیں کہ باوضو ہر چیز کا اہتمام سے کر کے اور اس کو جلانا ہے اور توجہ لینی ہے تیلی سے. اور تصور یہ ہے کہ میری توجہ اگر ہوگی تو بس پھر ایک رگڑ سے دوسری رگڑ، ماچس کی تیلی میں ہوں اور میری توجہ ہے اور بارود کائنات میں پھیلا ہوا لاہوتی، ملاکوتی، نورانی، روحانی نظام ہے جو ہے اور مجھے بس اس کی ضرورت ہے، جو ہے اور مجھے اس کی ضرورت ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ زندگی میں یہ تجربات جو میں آپ کو منتقل کر رہا ہوں یہ وہ ہیں جو بڑوں اور بزرگوں کے، اولیاء اور اہل اللہ کے ہیں، اور ان تجربات میں نچوڑ ہی نچوڑ ہے، جو چھوٹے چھوٹے راز ہیں، راز ہی راز ہیں، راز ہی راز. تو یہ ماچس کا کام کریں گے. اچھا، اب یکسوئی کا دوسرا عمل جو میں عرض کروں گا، ایک تو عمل ماچس والا 100 ماچس، یکسوئی کا دوسرا عمل. یکسوئی پانے کے لیے سانس روکنے سے یکسوئی حاصل ہوتی ہے. یہ عمل سانس روک کے کریں، آپ نے سنا ہوگا، سانس روک کے کریں، آپ نے سنا ہوگا. اچھا، اب آپ ایسا کریں، ابھی ہم اس کے ساتھ ساتھ مشق بھی کرتے ہیں. میں آپ کو نا اسم ذات میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں سانس روک کے. اسم ذات اللہ. اچھا، تصور کیا کرنا ہے؟ اب تصور بھی سنیں. تصور یہ کرنا ہے اسم ذات میں سانس روک کر کہ میرا دل خالی ہے اور میں اللہ اللہ کہہ کے اس کو بھر رہا ہوں، اور تصور یہ ہو کہ میرے دل میں اللہ کا نور بھر رہا ہے. بس یہ سانس روک کے آنکھیں بند کر کے کریں. جتنا خالی پیٹ ہوں گے اتنا سانس زیادہ دیر رکے گا. یہ تجربہ بھی یاد رکھیے گا. جتنا بھرا پیٹ ہوگا اس سانس تھوڑی دیر، جسے دم کشی کہتے ہیں، تھوڑی دیر ہوگی. سانس روک روک کے پھر یکسوئی کو حاصل کرنے کے لیے نشست چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں یکسوئی حاصل کریں
100%। میں بعضوں کا سوچتا ہوں میرے اللہ سے بڑا کوئی حکیم ہے؟ اللہ نے یکسوئی اتحیات کی اور نماز کے لیے کھڑا کیا ہے، رکوع کیا ہے، اور جب بیٹھنے کا وقت ہے اتحیات کی شکل میں بٹھایا ہے، آلسی پالتی کی شکل میں نہیں بٹھایا، اور ایسے بازو لے کے بیٹھتے، ٹانگیں ایسے کر کے بازو لے کے بیٹھتے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو نیند آ جا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اتحیات۔ نشست بھی یکسوئی کا ذریعہ ہوتی ہے، نشست، یہ نقطہ یاد رکھیے گا، بیٹھنے کا انداز۔ اب آپ اتحیات میں بیٹھے، میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے مجھے اتحیات میں بیٹھنے کی باقاعدہ مشق کروائی۔ آپ اتحیات میں بیٹھے نیند نہیں آئے گی، 90%، 99% نیند نہیں آتی اتحیات میں بیٹھنے سے۔ آپ کہتے ہیں بیٹھیں بھی اپنی مرضی کی سہولت کی، ٹیکے لگائیں، بازو گھٹنوں کے گھل بل بازو کا کڑا لگائیں، حالانکہ کڑا تو روحانی لگانا تھا، ہم نے بازو کا لگایا، اور پھر لگانے کے بعد کہتے ہیں نیند بھی نہ آئے، یعنی نیند کی ساری شکلیں بنا کے کہتے ہیں نیند نہ آئے۔ پتہ نہیں کہاں سے سیکھا میں نے آپ نے۔ آج یکسوئی یہ قواعد عملیات ہیں، یہ عملیات کی بنیادیں ہیں، یہ وظائف کی بنیادیں ہیں، یہ چلوں کی بنیادیں ہیں۔ اتحیات کی شکل میں بیٹھا ہے، کوئی ٹیک نہیں ہے۔ اب آپ ابھی اتحیات کی شکل میں بیٹھے، اب محسوس کریں آپ کی یکسوئی ایک دم میں زندہ ہو گئی ہے، آپ خود یہی محسوس کر لیں۔ بیٹھے اتحیات میں بیٹھے، آپ کی یکسوئی ابھی سے، ہم 10:07 پہ بیٹھے ہیں میری گھڑی کے مطابق، سامنے جو لگی ہے اتحیات کی شکل میں، آپ یکسوئی میں آ جائیں گے۔ دیکھو غاروں میں کیوں بھیجتے تھے؟ ابھی میں مکلی میں ٹھٹھا میں گیا، وہاں کنویں ہیں، ہندی میں نا ایک لفظ ہے ہندوں میں باولی، باولی اس کنویں کو کہتے ہیں جس کے نیچے اتر کے پانی بھرا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پورے برصغیر میں آج بھی باولیاں ہیں، سندھ میں ہیں جہاں ہندو ہیں، باولی اس کو کہتے تھے جہاں پانی بھرا جاتا تھا۔ پھر کیا ہوتا تھا، جو ویران کنویں ہو جاتے تھے ان کے اندر محرابیں ہوتی تھیں، کنووں کے اندر دائیں بائیں چاروں طرف، ان محرابوں میں یکسوئی کے لیے لوگ جاتے تھے، اللہ اللہ کرنے، چلا کرنے، یا جنگلوں میں جاتے تھے، یا غاروں میں جاتے تھے، یا پہاڑوں میں جاتے تھے۔ اس کی زندہ مثال غار ہرا ہے۔ میرے حضور تھوڑا سا پانی لیتے تھے، تھوڑا سا کھانا لیتے تھے اور غار ہرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ سوچیں نبوت کی ابتدا یکسوئی سے شروع ہوئی ہے اور ولایت کی ابتدا یکسوئی سے شروع ہوئی ہے۔ کل ایک صاحب نے اچھی بات کہی، مجھے بڑی اچھی لگی، کہا جو کھانے کا پرہیز نہیں کرتا وہ پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ بڑی گہری بات۔ شکم فقیراں تغار خدا ہما چیز آیات، فنا در فنا، ہر چیز پہ فنائیاں پھیر دی، اور کہتے ہیں فنا بھی ہو جاؤں، پھر وضو بھی رہ جائے، اور پھر چلے بھی ہو جائیں اور یکسوئیاں بھی ہو جائیں۔ ممکن تو نہیں ہے بظاہر۔ یہ میں یکسوئی بتا رہا ہوں آپ کو، یکسوئیاں بتا رہا ہوں۔ اب یہ سوال کیا خیال ہے، فائدہ ہو رہا؟ اب سنیں، میں نے یکسوئی ایک بتائی ہے اتحیات کی شکل میں نے یکسوئی دوسری بتائی ہے سانس روکنے کی شکل میں نے یکسوئی تیسری کیا بتائی ہے، ماچس والی۔ 3 یکسوئیوں کے عمل بتائے ہیں، آپ چوتھا عمل سنیں یکسوئی کا چوتھا عمل ہے جس میں میرے کانوں میں آواز کوئی نہ جائے، کیونکہ انسان کو اللہ نے متاثر ہونے والی چیز بنایا ہے۔ ہمیں ہر چیز متاثر کرتی ہے، چلتی چونٹی بھی ہمیں متاثر کرتی ہے اور ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو عملیات اور وظائف کی بنیادیں بتا رہا ہوں۔ تسبیح خانے سے عملیات وظائف بہت سنے، تعویذات بہت دیے اور تجربہ شدہ دیے جو جا کے نشانے پہ لگتے ہیں۔ اگلی بات میں نے کیا بتائی، چوتھی یکسوئی کے لیے کان، ہماری کان متاثر ہوتے ہیں، کان جو سنیں گے وہ دل میں بات جائے گی، کان متاثر ہوتے ہیں۔ کانوں کو زیتون کا تیل لگا کے روئی میں کان بھر دیں، یا گیلی روئی کر کے اس میں کالی مرچ پیس کے کانوں میں ڈال دیں۔ زیتون کا تیل روئی میں بھگوئیں، کان کے اندر بھی چلا جائے گا تو نقصان دہ نہیں ہے، بھگوئیں اور کان کے اندر ڈال دیں، یکسوئی کے لیے۔ اور یکسوئی کا کتنے یکسوئی کے میں نے طریقے بتائے، اور 5واں آنکھیں ہیں، آنکھیں بند ہوں، کان بند ہوں، کان صرف وہی لفظ بولے، ہر طرف سے کوئی شور شرابہ نہ ہو، یکسوئی ہو۔ اور یکسوئی حاصل کرنے کا چھٹا گر اور راز اندھیرا ہے۔ یہ تہجد کا وقت کیوں کہا گیا؟ آپ تجربہ کریں، تہجد کے وقت شور نہیں ہوتا ہے، آپ محسوس کریں، تہجد کے وقت شور نہیں ہوتا، تہجد کے وقت یکسوئی ہوتی ہے، تہجد کے وقت آوازیں نہیں ہوتی، تہجد کے وقت انسان نہیں ہوتے، بندے نہیں ہوتے، یکسوئیوں کا سارا نظام ہے، یکسوئی کا سارا نظام ہے تہجد کے وقت۔ کتنے گر ہو گئے راز؟ اب 7واں اور آخری راز بتاتا ہوں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ ساری زندگی شہروں میں اپنے گھروں میں رہتے ہیں، کہاں سے غار لائیں،
کہاں سے کنواں لائیں. اس کا بھی ایک عمل بتا دیتا ہوں. اس کا عمل تھوڑی سی توجہ طلب ہے, تھوڑی سی مشقت ہے, لیکن کامیاب عمل ہے. اس عمل کا نام ہے انجمن در خلوت, خلوت در انجمن, انجمن در خلوت. کیا دنیا کے ہنگاموں میں, یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی, اکیلے بیٹھے یاد تیری دل نشیں ہوتی. ایک تو یہ ہے. ایک ہے دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے. پہلی چیز ہے کہ تنہائیاں تلاش کی, وہ تو ملتی نہیں, کہاں سے لاؤں, گھر کے اندر مل جائے گی, کسی گوشے میں مل جائے گی. ایک یہ ہے کہ دنیا, کیا لفظ کا میں نے, ہم باخدا رہے, سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. یہ محنت کریں, اس کی کوشش کریں. اس کے لیے نا روزانہ صرف 10 منٹ کا مراقبہ کریں, اور مراقبہ کسی وظیفے کا کر لیں. آپ میں جو عملیات کی دنیا کے شائقین ہیں ان سے کہہ رہا ہوں, میں نے دیکھیں یہ منزلیں 1984 سے شروع کی ہیں, 84 سے, 84 سے یہ منزلیں شروع کی ہیں. آج تک میں طالب علم ہوں اور اسی پہ لگا ہوا ہوں, اور میرا دن رات موضوع یہی ہے. یکسوئی سمجھ آ گئی؟ اب ہم بیٹھ کے نا یہاں ایک یکسوئی کی مشق کرتے ہیں. تصور میں آنکھیں بند کرتے ہیں. پہلے آنکھیں بند کریں تو وہ تو تصور میں کیا آنکھ بند ہو جاتی ہے, کان بند نہیں ہوتے, اس کو تصور میں بند کرنا پڑے گا. دل بند کرنا پڑے گا تصور میں, کہ اس کے اندر کوئی خیال, کوئی گمان, کوئی احساس نہ جائے. اپنی سوچوں پہ پہرے لگانے ہوں گے, اپنی سوچوں پہ پہرے لگانے ہوں گے. یہ سب ہم تصور میں, توجہ میں کریں, اور توجہ میں کر کے صرف چند لمحوں کے لیے ہم سوچیں کیا ہمیں یکسوئی ملتی ہے. بس یہ سوچیں, یاد رکھیے گا